السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ محترم ناظرین کرام، اللہ کے فضل اور اس کے احسان سے الحمدللہ یہ رمضان المبارک کا یہ آخری جمعہ ہے۔ اللہ کا شکر اور اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی میں پھر ایک بار رمضان المبارک کی سعادتیں اللہ نے ہمیں نصیب فرمائی۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں کیے جانے والے اعمال صالحہ، چاہے عبادات کی شکل میں ہو یا دعا و مناجات کی شکل میں ہو، تلاوت قرآن ہو، صدقات و خیرات ہو، اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان تمام اعمال صالحہ کو اپنے فضل محض سے اللہ شرف قبولیت سے نواز، آمین۔ محترم ناظرین کرام، آج کے اس پروگرام میں میں آپ حضرات کے سامنے عید الفطر کے تعلق سے کچھ بنیادی باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا، اور ساتھ ساتھ لاک ڈاؤن کی حالت میں عید کی نماز کیسے اور کہاں ہم ادا کریں گے، اس مسائل پر اس کے تعلق سے آپ نے بہت سارے بڑے علماء کے آڈیوز، ویڈیوز، بہت ساری چیزیں آپ نے سنی ہوں گی، اور الحمدللہ ہمارے بڑے علماء کے فتاوے بھی اس کے تعلق سے آ چکے ہیں موجود۔ تو انہی چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے میں بھی انشاءاللہ انہی باتوں کا اعادہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین درست اور صحیح بات کہنے کی اللہ توفیق نصیب فرما۔ میرے بھائیوں، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ بقرہ آیت نمبر 184 آیت کی میں نے تلاوت کی۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت کے اندر بیان فرما رہے ہیں وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، کہ جس ہدایت سے اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں سرفراز کیا ہے اس پر اللہ کی کبریائی کا اظہار کرو، اعتراف کرو اور شکر گزار بن جاؤ۔ یعنی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں تکبیر کہنے کا حکم دیا ہے۔ تکبیر کی حکمت کیا ہے؟ میرے بھائیو، ہم جو کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، ہم جو یہ تکبیر بیان کرتے ہیں عیدین کے موقع پر، تو اس کی حکمت کیا ہے؟ اس کی حکمت کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی علم سیکھتا ہے، کوئی آدمی ہنر سیکھتا ہے، کسی آدمی کے پاس مال و دولت کی فراوانی ہوتی ہے، کسی کے پاس عہدہ اور منصب میں ترقی ہوتی ہے، تو آدمی کے پاس جیسے جیسے ان چیزوں میں بڑھوتری ہوتی ہے تو آدمی کیا ہے؟ اپنے اندر غرور، گھمنڈ، یہ صفت انسان کے اندر پیدا ہونے لگتی ہے۔ اسی طرح سے عبادت جو اللہ کے لیے بندہ کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے بندہ کرتا ہے، تو عبادت کی صورت میں بھی، چاہے وہ تراویح کی شکل میں ہو، چاہے وہ روزے کی شکل میں ہو، چاہے وہ نماز اور صدقات و خیرات کی شکل میں ہو اور کار خیر کی شکل میں ہو، یہ تمام چیزیں انسان کے اندر غرور اور گھمنڈ پیدا نہ کرے، بلکہ آدمی کے اندر فخر کے بجائے آدمی کے اندر شکر کا جذبہ انسان کے اندر پیدا کرے۔
شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہو، اور باقاعدہ طور پر غرور اور گھمنڈ ان تمام صفت کے ازالے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تکبیر کہنے کا حکم دیا۔ جب بندہ اللہ اکبر کہتا ہے تو ایسی صورت میں ساری کی ساری بڑائی انسانوں کی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، کہ اگر بڑائی کے لائق کوئی ہے تو وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی اس کے لائق نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید ہمیں قرآن مجید کے اندر اس بات کا حکم دیا کہ ہم اس بات کو اعتراف کریں کہ ہم جو بھی نیکی کرتے ہیں، خیر کے کام کرتے ہیں، یہ اللہ کی توفیق سے، اللہ کی توفیق کے بغیر ہم کوئی خیر کے کام کو انجام نہیں دے سکتے ہیں۔ اس لیے قرآن مجید نے ہمیں اس چیز کو کہنے اور کرنے کا حکم دیا کہ ہر عبادت کے بعد چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ حج ہو، چاہے وہ عمرہ ہو، آپ دیکھیے ان تمام عبادتوں میں آدمی تکبیر ہی تکبیر کہتا ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید سورہ اعراف کے اندر 83 کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ احسان ہے، یہ فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کام کو کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں توفیق دیا۔ تو میرے بھائیو، عبادتوں کے بعد ہمارے اندر عاجزی اور عبادتوں کے قبول ہونے اور عبادتوں کے تعلق سے ہمیں فکر ہونے کے تعلق سے شریعت نے ہمیں تعلیم دی کہ اللہ اس کو قبول کرے، اس کے تعلق سے تم فکر مند ہو۔ تو یہی بات بتانا ہے میرا کہ ہمیں بھی اپنے رمضان کی عبادتوں کے تعلق سے جو ہم نے کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بار بار اس کی قبولیت کے تعلق سے ہم دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہماری جو بھی ہلکی پھلکی ٹوٹی پھوٹی جو بھی عبادتوں کی اللہ تو نے ہمیں توفیق دیا ہے، ہم اس عبادت کو جو کیا ہم نے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما اور اس کی وجہ سے اللہ اپنے پاس اپنے فضل سے جنت میں داخلہ عطا فرما۔ میرے بھائیو، ایک دوسری بات یہ ہے کہ آج ہم اور آپ لاک ڈاؤن کی حالت میں ایک آزمائش کے مرحلے سے ہم گزر رہے ہیں۔ تو لہذا ان حالات میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بار بار صرف شکوے شکایت کرتے ہیں، صرف شکوے شکایت، ہر وقت زبان پہ گیلا ہوتا ہے، شکایتیں ہوتی ہیں۔ میرے بھائیو، ایک مومن کی سوچ ایسے نہیں ہوتی ہے، بلکہ مومن ہر حال میں ہر صورت میں اپنے رب کے فیصلے سے راضی برضا ہوتا ہے۔ اب ذرا سوچئے کہ اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت اس کے پیچھے ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس وبا اور اس بیماری کی وجہ سے تو حالات دنیا کے ایسے ہو گئے کہ ساری دنیا مقید ہو گئی، ساری دنیا بند ہو گئی لاک ڈاؤن کی شکل میں، لیکن ایک بندہ مومن وہ انہی شر کے اندر بھی خیر کا پہلو تلاشتا ہے۔ الحمدللہ ہم نے رمضان میں اطمینان کے ساتھ عبادتیں کی، الحمدللہ ہم میں کے کتنے خوش نصیب ہیں جو 1 سے 3 بار 4 بار انہوں نے قرآن مجید کو ختم کیا اور اطمینان و سکون کے ساتھ انہوں نے رمضان کی ساری عبادتوں کو انجام دیا۔ ذرا غور کیجئے، اس سے بڑا احسان اور اللہ رب العالمین کا کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ نے زندگی میں ہم کو یہ موقع عنایت فرمایا، جبکہ اس سے پہلے ہماری زندگیوں میں دنیا کمانے سے ہمارے پاس فرصت نہیں تھا اور شکایت تھی کہ وقت نہیں ہے، لیکن اللہ نے ہمیں اتنی بڑی نعمت وقت کی شکل میں دے کر کے، فرصت کی شکل میں دے کر کے اس کار خیر کو اللہ رب العالمین نے انجام دینے کا ہمیں حکم دیا۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، آزمائش تمہارا کریں گے، امتحان لیں گے۔ تو یہ بھی ایک آزمائش سمجھیں، یہ بھی ایک آزمائش کی گھڑی سمجھیں، اور زبان پر شکوے شکایت کرتے کرتے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اور آپ اللہ کے نافرمان بن جائیں، اللہ رب العالمین کے نافرمان اور ناشکرے بن جائیں۔ تو لہذا اللہ رب العالمین کی ہم شکر گزاری کرتے ہوئے ہر حال میں زندگی کو ہم گزارنے کی کوشش کریں۔ دوسری بات میں آپ کے سامنے عید الفطر کے تعلق سے کچھ آداب اور کچھ وقت اور نماز کا کچھ طریقہ بیان کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ میرے بھائیو، مذہب اسلام نے اپنے ماننے والوں کو 2 عید، یعنی ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ، ان 2 عید کو منانے کا حکم دیا ہے۔ اسلام دین ایسا نہیں ہے کہ انسانوں کو خوشی منانے کا حکم نہیں دیتا، بلکہ مذہب اسلام نے اپنے ماننے والوں کو عید کی خوشیاں منانے کا حکم دیا، لیکن اسلام نے ایسے خوشی کے موقع پر بھی آداب، اصول، رولز اور ضوابط انہوں نے باقاعدہ بیان کیے، کیونکہ آدمی خوشی اور غم کا ایسا موقع ہوتا ہے کہ آدمی حد سے زیادہ پار کر جاتا ہے، آدمی حدودیں پھلان جاتا ہے، لیکن اسلام کہتا ہے کہ حدود میں رہو، حد میں رہ کر کے خوشی منانے کی کوشش کرو۔ اسلام نے تمہیں اس بات کی اجازت دیا۔ اسلام میں اس 2 عید کے علاوہ کوئی تیسرا عید نہیں ہے،
कोई तीसरा ईद नहीं है, बल्कि यही दो ईद है, ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा, जो अजीम खुशी का मौका है। अल्लाह ताला ने इनफरादी तौर पर, इज्तिमाई तौर पर हर हाल में आदमी को अल्लाह ताला ने ये मौका इनायत फरमाया। मेरे भाइयों, ईद उल फित्र ऐसे मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या आदाब और क्या मामूल था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नॉर्मल हालत की बात मैं कर रहा हूँ, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल फित्र के मौके पर क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले पाकी सफाई लिया करते थे, यानी गुस्ल किया करते थे, पूरी तरह पाक साफ होते थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्दा और अच्छा कपड़ा, यानी अल्लाह ने जो सलाहियत दिया है, जो आपके पास है मौजूद, उसमें से, या अल्लाह ने जो सलाहियत दिया नया कपड़ा, उसमें से जो बेहतर है उसको ईद के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तेमाल करते और सहाबा को भी हुक्म देते। इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशबू का भी इस्तेमाल किया करते थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल फित्र में घर से निकलते हुए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ खजूरें खा करके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है, गुजरा करते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से निकला करते थे कुछ खजूरें खा करके या कुछ मीठी चीज़ें खा करके। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से एक रास्ते से तकबीर कहते हुए ईदगाह की तरफ जाते, और अगर हालात दुरुस्त ना हो, बारिश का मौसम हो, तो ऐसे वक्त में मस्जिद में ईद की नमाज अदा करनी चाहिए। एक रास्ते से जाते और वापसी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दूसरे रास्ते से आया करते थे। उसकी हिकमत यह है कि भाई आदमी बाहर में जो है वो इस बात को देखे कि मजहब इस्लाम कैसा मजहब है कि अपने मानने वाले को ईद भी कितनी मुहज्जब और कितने अदब से यानी मनाने का हुक्म दिया है, कि नजरें नीची करते हुए अल्लाह की तकबीर और किबरियाई बयान करते हुए एक बंदा जा रहा है, इन तमाम चीज़ों का इजहार हो। और ईद की नमाज के मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ईद की नमाज ईदगाह में या हालात दुरुस्त ना हो तो मस्जिद में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदा करने का हुक्म दिया। ईद की नमाज जो है 2 रकात है, ईद की नमाज 2 रकात है। अब ईद की नमाज का तरीक़ा क्या है, तो ईद की नमाज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुल ज़ायद 12 तकबीरात के ज़रिए से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदा किया। कुल ज़ायद 12 तकबीरात के ज़रिए से, यानी पहली रकात में आदमी क्या करेगा, तकबीर तहरीमा के बाद, तकबीर तहरीमा अल्लाहु अकबर कह करके जो हम हाथ बांधते हैं, तो तकबीर तहरीमा के बाद आदमी सना पढ़ेगा, और फिर उसके बाद जो है ज़ायद क़िरात से पहले, तकबीर तहरीमा के बाद क़िरात से पहले 7 तकबीरात, यानी 7 मरतबा आदमी क्या कहेगा, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, 7 मरतबा जो है ज़ायद तकबीर कहेगा। नहीं, इस तकबीर को तकबीर तहरीमा में शामिल नहीं करेंगे तो आदमी इस तरह से पहली रकात में क़िरात से पहले 7 तकबीर कहने के बाद क़िरात की शुरुआत करेगा। इसी तरह से दूसरी रकात में भी उठने के बाद 5 तकबीर आदमी कहेगा, यानी आदमी उठा अल्लाह अकबर कह करके उसको उसमें शुमार नहीं करेगा, बल्कि 5 बार कहेगा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। ये 5 बार कहने के बाद आदमी क्या है, क़िरात शुरू करेगा। ये 5 तकबीर कब, बिफोर क़िरात, क़िरात से पहले, यानी सूरह फातिहा पढ़ने से पहले 5 तकबीर कहेंगे। तो इस तरह से कुल 12 तकबीरात के ज़रिए से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद की नमाज अदा की। पहली रकात में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह आला की तिलावत की, और दूसरी रकात में सूरह गाशिया की अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिलावत की, हल अताका हदीसुल गाशिया और सब्बिह इस्मा रब्बिकल आला। अब आप में से जिसको भी जो सूरतें याद हो वो पढ़ सकते हैं। अगर आपको ये सूरत याद है तो इसी को पढ़ें, और अगर ये याद ना हो तो फिर जो सूरत याद हो उसको पढ़ें। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि भाई अब लॉकडाउन है, मस्जिदें बंद हैं, बाहर इजाज़त नहीं है, तो अब ईद की नमाज कैसे पढ़ेंगे। तो ऐसे मौके पर मैं उलमा के जो फतावे हैं और उलमा के जो इस वक्त जो अक़वाल है उसको मैं बयान कर देना मुनासिब समझता हूँ। जैसे अल मजलिसुल उलमा, जिसमें तकरीबन बड़े बड़े उलमाए किराम हैं, जिसके अंदर माशाअल्लाह से शेख फ़ज़ीलतुल शेख अनीसुर रहमान आज़मी उमरी मदनी हफ़िज़हुल्लाह, इसी तरह से शेख डॉक्टर अब्दुल्ला जौलम, फ़ज़ीलतुल शेख अब्दुल अज़ीम, फ़ज़ीलतुल शेख अब्दुल हसीब, फ़ज़ीलतुल शेख अब्दुल वकील, और इसी तरह से फ़ज़ीलतुल शेख यानी मंसूरुद्दीन उमरी, और बहुत सारे बड़े बड़े उलमा की एक टीम है, यानी चंद एक का मैंने नाम लिया और भी बहुत सारे हैं। इन तमाम उलमा ने यही कहा कि इस हालत में जो नमाज की सूरत होगी, उनके जो फतावे हैं वो यही है कि आदमी अपने घर में ईद की नमाज अदा करेगा।
عید کی نماز اپنے گھر میں 2 رکعت ادا کرے گا اور بغیر خطبہ کے، بدون الخطبہ، خطبہ نہیں ہوگا، وداؤٹ خطبہ، اور جو گھر کے اندر لوگ ہیں ان لوگوں کو شامل کرے گا، یعنی گھر کے اندر جس کو سب سے زیادہ طریقہ نماز کا معلوم ہے، قرآن یاد ہے، وہ باقاعدہ طور پر امامت کرے گا اتنی تکبیرات کے ذریعے سے۔ صرف گھر کے اندر میاں بیوی ہیں تو بیوی تھوڑی پیچھے کھڑی ہو جائے گی اور شوہر تھوڑا آگے ہوگا اور وہ اس کی امامت کرے گا۔ گھر کے اندر مرد بھی ہے، عورتیں بھی ہیں، تو پہلے مرد کی جماعت ہوگی، پھر عورتوں کی جماعت ہوگی، اس طرح سے بچوں کی جماعت ہوگی۔ تو اس طرح سے مل کر کے گھر کے اندر ہم صرف 2 رکعت عید کی نماز ادا کر لیں گے، اور عید کا جو خطبہ ہوتا ہے وہ خطبہ ہم نہیں دیں گے، بلکہ اسی پر اکتفا کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عید کی نماز کا وقت شروع کب ہوتا ہے؟ تو عید کی نماز کا وقت فجر کی نماز کے بعد جو چاشت کا وقت ہوتا ہے، جیسے چاشت کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے تو اس کے بعد سمجھیے عید کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد عید کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد آپ جب چاہیں عید کی نماز کو ادا کریں، آدھے گھنٹے کے فوراً بعد یا 1 گھنٹے کے بعد، لیکن جتنا جلد ہو سکے ہمیں چاہیے کہ ہم عید کی نماز کو ادا کریں۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اب ایسے موقع پر میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کیا ہے ایک دوسرے کو مبارکبادی دیا کرتے تھے عید کے موقع پر، تو ہمیں بھی کیا ہے ایک دوسرے کو عید کی مبارکبادی دینا چاہیے، اور دیں گے انشاءاللہ، کہ یہ دعا کہتے ہوئے کہ اللہم تقبل منا ومنکم والاعمال الصالحہ، یہ بات کہتے ہوئے، لیکن سوشل ڈسٹینسنگ کا خاص خیال رکھا جائے، اور ایسے موقع پر میرے بھائیوں گلے ملنے سے، ہاتھ ملنے سے، ایک دوسرے سے ملاقات اور معانقہ کرنے سے اس وقت احتیاط کریں۔ ابھی کی جو حالت ہے اس سے احتیاط کریں، اجتناب کریں، یہ بہتر ہے، کیونکہ احتیاط کرنے کا شریعت ہمیں حکم دیتا ہے، اور یہ بیماری یہ کیفیت کس کو ہے کہاں ہے معلوم نہیں، تو لہذا سماج میں، معاشرے میں، گلی میں، فلیٹ میں، جہاں کہیں بھی ہم رہتے ہیں وہاں پر کسی سے بھی گلے ملنے سے، ہاتھ ملنے سے، معانقہ کرنے سے میرے بھائیوں ابھی حالات کے حساب سے ہم اجتناب کریں، احتیاط کریں، بس زبان سے کہہ دیں یہی کافی ہوگا انشاءاللہ، احتیاطی تدبیر ہم اپنانے کی کوشش کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایسے موقع پر جو ہمارے رشتہ دار ہیں جو دور ہیں، ادھر ادھر ہیں، یا آدمی فری نہیں ہے، تو ایسی صورت میں موبائل کے ذریعے سے، فون کے ذریعے سے ہی ہم ان کو مبارکبادی دے سکتے ہیں اور خبر خیریت ان کو دریافت کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ایسے موقع پر معاشرے کے اندر جو غریب ہیں، مسکین ہیں، لاچار ہیں، ایسے لوگوں کا بھی خیال کیا جائے، ایسے لوگوں کا بھی خیال رکھا جائے، اور ایسے خوشی کے موقع پر ان کی ضروریات کا بھی خیال کیا جائے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقع پر غریب اور مسکین کا بڑا خیال رکھتے تھے، یتیموں کا بڑا خیال رکھتے تھے، رشتہ داروں کا بڑا خیال رکھا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور ہمیں بھی ان تمام باتوں کو یعنی اپنے دل و دماغ کے اندر ان باتوں کو ہمیں بٹھانا چاہیے۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو آپ کے سامنے میں نے عید کے تعلق سے تفصیلی طور پر بیان کیا، تو ہمیں بھی ان باتوں پر عمل کرتے ہوئے انشاءاللہ اسی کے مطابق ہمیں کیا کرنا ہے، عید کی نماز ادا کرنی ہے، اور عید کی نماز کے تعلق سے ہمیں کہ گھر میں ادا کرنے سے ہمیں ثواب ملے گا یا نہیں، اس کے تعلق سے کوئی فکر مند ہونے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، کیونکہ الحمدللہ اب تک تقریباً 2 مہینے سے ہم سارے کے سارے فرائض نمازیں، رمضان کی فرض نمازیں، یہ سب چیز ہم اپنے گھر کے اندر ہی کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اجر و ثواب دینے پر قادر ہے، اجر و ثواب کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے، لہذا ہمیں بھی انشاءاللہ اللہ تعالی پورا اجر و ثواب عطا کرے گا۔ ہمیں امید ہے اللہ رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پورا بدلہ عطا کرے گا، کہ ہماری نیت، ہمارے ارادے، ہمارے جذبے، ان تمام چیزوں کو اللہ رب العالمین کیا ہے، دیکھ رہا ہے، اور ہماری پریشانیوں کو بھی اللہ تعالی دیکھ رہا ہے۔ اس لحاظ سے ہمیں ان تمام چیزوں میں مایوسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ فکر مند ہیں، اور فکر مند ہونا بھی چاہیے، سوالات اس کے تعلق سے بہت سارے آ رہے ہیں عید کی نماز کے تعلق سے، تو کرنا بھی چاہیے اور بالکل درست ہے، لیکن اس میں یہی بات یاد رکھیں اور اپنے آپ کو زیادہ کسی مسئلے میں نہ الجھائیں اور نہ پریشان کریں۔ اس کے تعلق سے عید کے تعلق سے جو گھر میں ادا کرنے کے تعلق سے ایک اثر بھی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ، جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب باب العیدین کے اندر، یعنی اذا فاتہ العید، یعنی کسی آدمی کا عید چھوٹ جائے، فوت ہو جائے تو کیا کرے، اس میں اس اثر کو بیان کیا ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے باقاعدہ طور پر اپنے غلام ابن ابی عتبہ کو حکم دیا تھا کہ اپنے گاؤں میں اپنے گھر والوں کو جمع کر کے گھر میں عید کی نماز ویسے ہی پڑھے جیسے کہ شہر کے لوگ پڑھتے ہیں۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ باقاعدہ طور پر پریشانی اور مجبوری اور تکلیف کی صورت میں آدمی کیا ہے اپنے گھر کے اندر عید کی نماز ادا کرے گا۔ تو ان تمام باتوں
باتوں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آخر میں یاد دہانی کے طور پر یہ بات بھی میں کہوں گا کہ ہمیں عید کی نماز سے پہلے باقاعدہ طور پر صدقۃ الفطر کی ادائیگی کرنا ہے۔ صدقۃ الفطر کیا ہے؟ واجب ہے ہر آدمی پر، چاہے مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، جوان ہو، تمام کی طرف سے، آزاد ہو، غلام ہو، سب کی طرف سے ادا کرنا واجب ہے۔ یہاں تک کہ عید کی نماز سے پہلے بھی اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی طرف سے بھی صدقۃ الفطر ادا کرنا ہے، تقریباً 2.5 kg 2.5 kg غلہ اور اناج کی شکل میں، تو یہ ادا کرنا نہ بھولیں۔ کسی بھی آدمی کو رعایت نہیں ہے کہ وہ صدقۃ الفطر اس کے اوپر نہیں ہے، بلکہ ہر آدمی کے اوپر ہے۔ اور غلہ اناج پیسہ کے بجائے غلہ اور اناج ہی نکالنے کی کوشش کریں، یہی بہتر اور سنت طریقہ ہے۔ تو اس بات کو نہ بھولیں۔ اگر ہم عید کے بعد ادا کرتے ہیں تو یہ کیا ہے؟ فطرہ، یہ عام فطرہ ہوگا، صدقۃ الفطر نہیں ہوگا۔ جو رمضان میں ہم نے روزے رکھے ہیں، وہ ہم سے جو غلطیاں ہو گئی ہیں اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے معاف فرما دیتا ہے، اور اسی طرح سے مسکین اور غریب اس کے بھی کھانے پینے کا انتظام ہوتا ہے۔ تو ان باتوں کا خیال کیا جائے اور اسلامی حد میں رہ کر کے خوشی منانے کی کوشش کریں، اسلامی حدود سے پھدا لینا، کیونکہ ایسے موقع پر کیا ہوتا ہے، بہت سارے لوگ خوشی میں آ کر کے یعنی اپنے کپڑے ٹخنوں سے نیچے گھسیٹتے ہوئے جاتے ہیں، اور بہت سارے لوگ اس طرح کی مخالفت سنت کی کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ غیر محرم عورتوں سے سمجھے ملنا، ہاتھ ملانا، بات کرنا، ان تمام چیزوں سے ہمیں کیا ہے؟ اجتناب کرنا چاہیے، اور اسلامی دائرے میں رہ کر کے ان تمام کاموں کو کرنا چاہیے۔ تو لہذا چاند کی خبر ہونے کے بعد آپ تکبیرات پڑھیں، تکبیرات بیان کریں، اللہ کی حمد اور کبریائی کو بیان کریں، اور اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ ان ساری چیزوں کو اللہ قبول کرے اور ان تمام مسائل کو اللہ جتنا جلد ہو سکے آسانی سے حل کر دے۔ تو انہی باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین یہ عید الفطر مسلمانوں کے لیے یعنی ان کے گھروں میں امن اور سکون کے ساتھ انہیں ادا کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرما، اور اللہ ہر طرح کی انہیں خوشیاں نصیب فرما امت مسلمہ کو، اور ہر طرح کی پریشانی، آفت، مصیبت سے اللہ حفاظت فرما، اور دنیا کے اندر سے جتنا جلد ہو سکے اے اللہ اس بیماری کو ختم کر دے، اور مسجدوں کو اللہ آباد کر دے، ہماری کیے ہوئے اعمال صالحہ کو رمضان میں اللہ اس کو قبول فرما لے، ہماری ٹوٹی پھوٹی غلطیوں کو، ہم سے ہونے والی لغزشوں کو اللہ تو اپنے فضل سے معاف فرما دے، آمین۔ وآخر الدعوانا وان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔